بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دو پاکستانیوں کی سٹوری رکھتا ہوں جو عام پاکستانی تھے، عام آدمی تھے، اور پھر محنت کر کے وہ بڑے آدمی بن گئے۔ جیسا کہ عموماً کہا جاتا ہے بڑا آدمی جس کے پاس پیسہ بہت ہو، ویسے تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، جو لوگوں کے کام آئے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن عمومی طور پر جو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہو۔ میں ایسے ہی دو پاکستانیوں کی سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو میرا اپنا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، 6ٹھی کلاس سے میٹرک تک ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ دوسرا جن کی بات کرنی ہے وہ میرے دوست رانا ریاض کے واقف کار ہیں۔ وہ بحرین کا واقعہ ہے، وہاں پہ عام پاکستانی کس طرح سے ارب پتی بن گیا وہ بعد میں۔ پہلے میں اپنے دوست کی کہانی سناتا ہوں۔ میٹرک کے بعد یہ کسی سرکاری محکمے میں بھرتی ہو گیا۔ چند روز کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے کچھ بننا تھا، میں ایک سرکاری ملازمت میں آ گیا ہوں، میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا، کہانی پڑھ رہا تھا، اس میں ایک شخص ڈاکٹر کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے گیا۔ بچہ تھا، چھوٹا بیٹا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اس کو بڑا آدمی بنوانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ خود کیوں نہیں بڑا آدمی بنتے؟ تو اس نے کہا میری یہ کون سی ایج ہے، میں تو اب سیانہ ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، بچے کو میں بڑا آدمی بناتا ہوں، اس کے لیے میں کوشاں ہوں، اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، اس کے مستقبل کے لیے، اس کو بڑا آدمی بنانے کے لیے میں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر نے ایک بار پھر کہا کہ تم بھی بڑے آدمی بن سکتے ہو، تم بھی بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی ایسی باتوں سے انسپائر ہو کے بڑا آدمی بننے کا فیصلہ کیا، میں نے کاروبار کیا، جو بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ میں ارب پتی بن گیا۔ میرا دوست مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں نے یہ کہانی ایک ڈائجسٹ سے پڑھی اور اس کے بعد میں نے بھی سوچا کہ میں بڑا آدمی کیوں نہیں بن سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی دن اسی وقت سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بھی بڑا آدمی بننا ہے۔ تو اسی شوق میں، اسی زوم میں اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور بڑا آدمی بننے کے لیے کوشاں ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا فلم سٹار بننے کا بھی شوق تھا۔ اس نے اداکاری میں بھی اپنی قسمت و آزمائی کی، لیکن اس میں اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بقول اس نے ایک فلم میں کام کیا، پسوڑی بادشاہ، پنجابی فلم تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اور فلم سائن کی، لیکن میرا چونکہ بڑا آدمی بننے کا ٹارگٹ تھا، ایک گول تھا، ایک منزل تھی، تو اس حوالے سے میں پھر کوششیں کرنے لگا۔ تو ان کے مطابق انہوں نے جب وہ فلم سائن نہ کی تو جاوید شیخ نے وہ فلم سائن کر لی۔ جاوید شیخ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے سپر سٹار بن گئے تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ میرا دوست ہو سکتا ہے کہ وہ فلم کرتا جو بعد میں جاوید شیخ صاحب نے کی تو شاید اس کو اتنی پذیرائی نہ ملتی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو پذیرائی نہ ملتی، ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑا ایکٹر ثابت ہوتا۔ بہرحال وہ چانس تو جاتا رہا، تو اس کی طرف سے پھر پھیرا بازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ہیرا پھیری نہیں بلکہ پھیرا بازی۔ وہ کہتا ہے کہ میں دبئی جاتا، دبئی سے سامان خریدتا، پاکستان آ کر وہ سامان دوگنے ریٹ پر بک جاتا۔ اس طرح سے اچھا خاصا سلسلہ چل پڑا اور پھر راستے سے راستہ نکلتا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جاپان کا ویزا مل گیا، میں نے چند سال جاپان میں گزارے اور اس کے بعد مجھے پھر امریکہ جانے کا موقع ملا۔ تو امریکہ میں نے اپنی ملازمت کی، ملازمت کے ساتھ ساتھ میں نے کاروبار کیا اور کاروبار اتنا زیادہ چمکا کہ میں ارب پتی بن گیا امریکہ میں۔ اس کے بعد کیا ہوا تو میرا دوست یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد 9/11 آ گیا۔ میں نے وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، باقی بھی کئی میں رفاہی کام کرتا تھا، فلاحی کام کرتا تھا۔ وہ میرا دوست کہتا ہے کہ میرے لیے وہ مسجد بنوانا زندگی میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں مشکلات کا باعث بنا اور مجھے پھر وہاں سے پاکستان آنا پڑا۔ یہ دوست مجھے اس کے بعد بھی ملا، اس کے بعد سے پھر پتہ چلا کہ وہ دبئی چلا گیا، لیکن بدستور وہ ارب پتی ہے، اس کا دبئی میں بھی کاروبار ہے۔ میرا وہ دوست کہتا ہے کہ جس طرح میں بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، ارب پتی بننا چاہتا تھا، میں وہ بن گیا ہوں۔ تو ناظرین، اگر دولت مند ہونے سے کوئی بڑا آدمی بنتا ہے تو میرا وہ دوست واقعی آج بڑا آدمی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بحرین میں، وہاں پہ رانا محمد الیاس
ایک عرصہ تک سرکاری ملازمت کرتے رہے۔ یہ دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جہاں ہماری رہائش گاہ تھی وہاں پہ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ وہاں پہ گارڈ بھی تھے، وہاں پہ شیف بھی تھے، وہاں پہ انجینئر بھی تھے اور وہاں پہ نرسنگ سٹاف بھی تھا۔ یہ کہتے کہ ان میں میری ایک کے ساتھ دعا سلام ہوگی۔ ان کا تعلق سندھ سے تھا۔ وہ وہاں پہ ایک گارڈ کی ڈیوٹی دیتے تھے جس کو آپ چوکیدار کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی جس طرح ہمارے ہاں سرکاری اداروں میں کام ہوتا ہے، اگر ایک بندہ کام کر سکتا ہے تو وہاں بھی پاکستان میں بھی بہت سے مقامات پر 5 6 6 10 بندے رکھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا پی آئی اے ہے، ضرورت ہے 100 بندوں کی، وہاں پہ 10,000 بندہ رکھ لیا گیا ہے۔ وہاں پہ اسی طرح سے بندے رکھے جاتے تھے، لیکن اتنی زیادہ بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی تھی، اتنی زیادہ بھی اندھیر نگری نہیں تھی کہ 100 بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 10,000 بندے رکھ لیے جائیں۔ یہ تو پی آئی کا کمال ہے۔ تو بہرحال میرے وہ دوست رانا الیاس کہتے ہیں کہ وہ چوکیدار، وہاں پہ کام اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا، عموماً فارغ لوگ رہتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی کاروبار کر لوں، کوئی بزنس کر لوں، کوئی پارٹ ٹائم کر لوں۔ تو اس حوالے سے اس کی نظر پڑی کون سے کاروبار پر، کون سے بزنس۔ رانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے نے کباڑ کا کام شروع کر لیا، سکریپ اکٹھا کر لیا جائے، سکریپ خریدا جائے اور اس کو پھر بیچ دیا جائے۔ پہلے پہل اس نے ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی گاڑی لے لی۔ رانا الیاس صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو ایک دن مذاق میں کہا کہ وہاں پہ میں نے 2 سریے دیکھے ہیں، تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کر لیں جتنا مذاق کرنا ہے، لیکن ہمارا کاروبار کسی دن چلنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں بلند ہو جاتے ہیں۔ الیاس صاحب کے مطابق وہ 2 لوگ تھے، انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا۔ شروع میں انہوں نے ایک چھوٹی سی گاڑی لے لی اور اس کے بعد پھر ان کا سلسلہ کافی بہتر ہو گیا۔ رانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لی۔ میں ایک سڑک پر جا رہا تھا تو میرے پیچھے ایک بڑی گاڑی آ کر رکی، تو میں نے مڑ کر دیکھا، مہنگی گاڑی تھی۔ اس میں سے وہی نوجوان، وہی دوست نکلا، وہ مجھے گلے لا کر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ملنے سے گئے، آتے جاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے اور تیرے لیول میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہوتا ہے، واقفیت اپنی جگہ پر رہتی ہے، دوستی اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا کاروبار بہت چمکا، بہت چڑھا، آج میں واقعی ارب پتی ہوں۔ وہ کس طرح سے ارب پتی ہو گیا؟ بحرین میں یہ ہے، بلکہ خلیجی ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو استعمال ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ اپنے گھر سے باہر رکھ دیتے ہیں، تو سکریپ اس طرح کا اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو باقی کچھ لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں جو ان کے کام کی نہیں ہوتی وہ فروخت بھی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں خرید لینا یا گھر کے باہر سے اٹھا لینا یہ ایک بزنس بن گیا، ایک کاروبار بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پھر یہ سامان اکٹھا کرنے والے لوگ، ان کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور ان کے پاس پھر سکریپ اکٹھا کرنے کے لیے کئی گاڑیاں بھی آ گئیں۔ وہ اس ریاست کے کونے کونے سے سکریپ اکٹھا کرتے رہے۔ ایک جگہ پر جنک بنا لیا گیا، وہاں پہ اس کے ڈھیروں کے ڈھیر لگ گئے۔ فروخت کا معاملہ ہوا تو فروخت کے لیے بھی ان کو گاہک مل گئے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا بازو پکڑنا تھا تو یہ ہوا کہ چین کی طرف سے ایک ڈیم کے بنانے کا آغاز کیا گیا۔ ان کو سکریپ کی ضرورت تھی اور ان کے پاس تو سکریپ بے شمار پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے خریداری تقریباً بند کر دی تھی کیونکہ ان کے پاس جس طرح سے سکریپ پڑا تھا اس سے استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن چین کی طرف سے جب اس کی ڈیمانڈ آئی تو سارے کا سارا سکریپ منہ مانگے داموں پر وہاں بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے کاروبار میں تیزی آ گئی۔ جو لوگ 100 میں تھے وہ کئی سینکڑوں میں چلے گئے، اور جو گاڑیاں 2-4 تھیں وہ بھی سینکڑوں میں چلی گئی، اور یہ بندہ ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بن گیا۔ تو ناظرین، یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ آپ کی بھی انسپائریشن ہو، آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ آپ بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کریں، تھوڑا سا رسک لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا پرعزم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے گھروں سے، خصوصی طور پر شہروں میں آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی کمپنی ہے، آپ کا گھر ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کی دکان ہے، وہاں پہ کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ کوڑا اکٹھا کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، کاغذ چننے والے بچے بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار، فائدے والا کاروبار یہی ہے، سکریپ اکٹھا کرنا۔ وہ جو کوڑے والے آتے ہیں، آپ نے اگر ان کو غور سے دیکھا ہو، آج کل کس طرح سے فاسٹ فوڈ کا رجحان ہے،
لوگ بہت سی چیزیں منگواتے ہیں، یہ بوتلیں پلاسٹک کی بوتلیں، شیشے کی بوتلیں، دوسری بوتلیں پلاسٹک کی چیزیں، کاغذ کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں لوگ باہر پھینک دیتے ہیں۔ گارمنٹس وغیرہ بھی اور گھر میں خراب ہونے والی چیزیں وہ بھی لوگ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، عموماً سارے کے سارے تو نہیں لیکن عموماً کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہی کوڑا اکٹھا کرنے والے ایک تو گھروں سے پیسے لیتے ہیں، دکانوں سے پیسے لیتے ہیں، جو بھی آپ کی فرم ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، ان سے بھی صفائی کے پیسے لے لیتے ہیں، اور کوڑے میں سے جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ سے بیچ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بتاتے نہیں، لیکن کئی ایسے کوڑے والے آپ کو مل جائیں گے جو لاکھ پتی کروڑ پتی بھی ہیں، لیکن کسی پر وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے، نہ کسی پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بھی کل جھاڑو پکڑ لیں، بالٹی پکڑ لیں اور صفائی کا کام شروع کر دیں۔ بات تو ہم کر رہے تھے سکریپ کی۔ آپ کو بڑی مقدار میں لوہے کی صورت میں سکریپ مل سکتا ہے، پلاسٹک کی صورت میں سکریپ مل سکتا ہے، کپڑے کی صورت میں سکریپ مل سکتا ہے، اور بھی کئی چیزوں کی صورت میں سکریپ مل سکتا ہے۔ ضرور نہیں آپ نے سکریپ ہی اکٹھا کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں جو آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی ضرورت ہے پرعزم ہونے کی۔ آپ یقینی طور پر اگر چاہیں، اگر آپ عزم کر لیں، ویسے وہ کہانی جو میرے دوست نے سنائی تھی بڑا آدمی بننے کی، ڈاکٹر کے پاس اس بندے کے جانے کی، وہ میں نے کہانی بائی دا وے کسی ڈائجسٹ میں پڑھی تھی، تو کہانی ہم لوگوں نے پڑھ لی، آپ کو سنا دی، مجھے بھی میرے دوست نے وہ کہانی سنا دی، دو لوگوں کی میں نے آپ کے سامنے روداد رکھ دی، کہانی رکھ دی۔ وہ غریب تھے، عام لوگ تھے، عام لوگ سے وہ بڑے آدمی بن گئے۔ آپ کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کی، تھوڑی سی حکمت عملی کی، تھوڑی سی دانش کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، جب سکریپ کی بات ہوتی ہے تو پھر آج کل تو LCD، کمپیوٹر، فریجیں، واشنگ مشینیں، یہ سارا کچھ سکریپ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔